بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا، اس لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح یابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ 2 ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر قینقاع شام کے علاقے میں بنو نذیر، خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ 10 محرم 5 ہجری اس سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومت الجندل جو ربیع الاول 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنی مستلق مورخہ 6 شعبان 5 ہجری کے باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصہ تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہی۔ بالآخر ذی-قعدہ 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکیارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابہ پر 3 دن فاقے گزر گئے۔ ایک روز مضطر ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے پیٹ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ بالآخر خداوند کریم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خیمے اکھڑ گئے، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئیں، جس نے ان کی فوج کو اس طرح معطل کر دیا اور ان کے سامان رسد بھی ختم کر دیا۔ ادھر حضرت نعیم ابن مسعود نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدان صاف ہو گیا۔ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اسی تاریخ میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس سال میں جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ یعنی رقیہ رضی اللہ کے صاحبزادے فوت ہوئے۔
اور شوال کے آخر میں عائشہ صدیقہ کی والدہ کی وفات ہوئی اور ذیقعدہ میں زینب بنت جاش آپ کے عقد میں آئیں۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خسوف قمر